پیری مریدی کرنا بھی آسان ہے، اس میں کوئی محنت نہیں، لیکن مدرسہ چلانا اور کھولنا اور اس کو چلانا اچھی طرح، یہ ہر کس و ناکس کا کام ہے۔ پھر اس کے حقوق ادا کرنا، اساتذہ کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا، بچے جو پڑھتے ہیں طلبہ ان کا انتظام کرنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ ایک طالب علم نہیں، سینکڑوں خاندانوں کے بچے آ کے جاہل سے عالم بن کر، جاہل سے حافظ بن کر، جاہل سے قاری قرآن بن کر، مفتی بن کر وہ دنیا میں جا کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے؟ کسی کی جہالت دور کر دینا، کسی کی طبیعت اور مزاج کو بدل لینا، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی میں جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو مکے میں جو مدرسہ تھا وہ دار ارقم میں آپ نے کھولا تھا، وہیں تربیت کرتے تھے صحابہ کی۔ اور جب مدینے میں آئے تو سید الانبیاء نے اپنا کوئی مکان نہیں بنایا، اپنی بلڈنگ نہیں بنائی، اپنا گھر پہلے نہیں بنایا، بلکہ قباء میں آئے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، مسجد قباء۔ اور جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے تھے اور مسجد نبوی آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے کھولا۔ مسجد نبوی اس وقت چھت کھجور کے پتوں کی، ستون اس کے کھجور کے تنوں کے، زمین کچی، اور اسی مسجد میں سرکار نے اپنے صحابہ کو صرف نماز ہی نہیں پڑھایا۔ میں اپنے بچوں سے جو فارغ ہو رہے، جو پڑھتے ہیں، اپنے علماء کرام سے بھی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ سید الانبیاء نے امامت بھی فرمائی، آپ امامت بھی کرتے تھے صحابہ کی، آپ پڑھاتے بھی تھے، آپ ان کی تربیت بھی کرتے تھے۔ اگر قرآن میں جو آپ کے 65 کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو آپ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ علم عام ہو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، نبی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، سکھائیں، قرآن کی تفسیر سکھائیں، قرآن کا معنی سکھائیں، حکمت اور دانائی اور فقہ اور حدیث سنائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف پڑھائیں ہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ کا تزکیہ بھی کریں، ان کی تربیت۔ یہ مقصد بتائے تو سرکار نے اس مقصد کو کہاں پورا کیا؟ مسجد نبوی سے شروع۔ آج بھی مسجد نبوی کے شہر میں آپ جائیں، اللہ توفیق دے آپ کو، حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں تو تقریباً 2 یا 1.5 بالشت اونچا صوفہ چبوترا ہے جس پہ تقریباً 50 سے 60-70 لوگ تک بیٹھ سکتے۔ آج بھی وہ موجود ہے۔ یہی ہمارے صحابہ کا ہاسٹل ہے، اسی پہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ آج تو مدرسوں میں مطبخ کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، ساری رہائشی سہولیات موجود ہیں، لیکن اس وقت صحابہ کرام اسی چبوترے پہ بیٹھے رہتے، کھانے کا کوئی باضابطہ انتظام نہیں تھا، کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، اور لا یسألون الناس الہا، وہ لوگوں سے اصرار بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کھلاؤ، وہ بھوکے رہتے تھے لیکن کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے۔ اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہ بھوکے پیاسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، تزکیہ حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی چھوٹی سی، کھجور کے پتے
جس کو آپ کہتے ہیں چھپن، یہ حضرت ابو بکر کی بھی زمانے میں ویسے رہی۔ حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے اس کو تھوڑا وسیع کر دیا، لیکن جانتے کیا کہا؟ اس میں کوئی رنگ روغن نہیں لگانا، ایسے ہی رہنے دینا جیسے رسول اللہ کے زمانے میں۔ پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی توسیع کی، لیکن اب انہوں نے تبدیلی کر دی، اس کی چھت پختہ کر دی، ستون جو کھجور کے تنوں کے تھے وہ ساگوان کے خوبصورت ستون لگائے اور مسجد خوبصورت بنا دی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر کی بات آپ کو یاد نہیں؟ انہوں نے کچھ کہا تھا کہ اس میں رنگ روغن مت لگانے؟ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سرکار کے زمانے میں چیز نہیں تھی، اب کیسے؟ حضرت ابو عثمان کا جواب سنو۔ لوگوں نے جب کہا حضرت عمر نے کہا تھا اس میں رنگ روغن نہیں لگانا، ایسے ہی رہنے دینا جیسے سرکار کے زمانے میں، تو آپ نے کیوں بدل دیا؟ تو فرمانے لگے سنو، سرکار کے زمانے میں جس حالت میں تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں جس حالت میں تھی کہ چھپر کی چھت تھی، کھجور کے تنوں کے ستون تھے، حضرت عمر کے زمانے میں جس حالت میں تھی، تو اسی حالت میں ہمارے گھر بھی تھے، لیکن اب ہمارے گھر پکے ہو گئے ہیں، تو کیا مسجد نبوی ہمارے گھر سے بھی خراب رہے گی؟ نہیں، جب ہمارے گھر کچے تھے تو مسجد کچی تھی، ہمارے گھر پختہ ہو گئے تو مسجد نبوی بھی ہمارے گھروں سے اچھی ہوگی، تاکہ اس سے شان اسلامی کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں صحابہ کو بیٹھا کے جو پڑھایا ہے، اللہ اکبر، انہی میں عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، زید بن ثابت تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمرو تھے، حضرت ابی بن کعب تھے۔ یہ سب لوگ کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی علم میراث پڑھ رہا ہے، کوئی سید المفسرین بن رہا ہے، کوئی محدث بن رہا ہے۔ انہی صحابہ میں پڑھنے والوں میں کوئی سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، یہ خالد بن ولید ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو درداء ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری ہیں، جو سرکار سے علم تصوف پڑھ رہے ہیں، جن کے دن روزوں میں گزر رہے ہیں، راتیں نمازوں میں گزر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول سے پڑھنے والے ایک ذوق کے طالب علم نہیں ہے، ایک فن کے طالب علم نہیں ہے۔ آج مدرسوں میں ہر فن کا ایک استاد ہوتا ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہر فن کا ایک الگ استاد ہوتا ہے، اور وہ وہی پڑھاتا ہے جس میں اسے مہارت ہوتی ہے۔ کوئی حدیث پڑھاتا ہے، کوئی عربی ادب پڑھاتا ہے، کوئی منطق و فلسفہ پڑھاتا ہے، کسی کو فقہ سے دلچسپی ہے وہ فقہ پڑھاتا ہے۔ لیکن سید الانبیاء اکیلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کسی کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، کسی کو علم فقہ پڑھا رہے ہیں، کسی کو علم تاریخ پڑھا رہے ہیں، کسی کو تصوف پڑھا رہے ہیں، کسی کو سپہ سالاری کا علم دے رہے ہیں۔ اکیلے ایک ذات نے، ایک عرب نے ہاتھ ملا، بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ اکیلے سارے صحابہ کو پڑھایا، تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر ایسے تھے جو اپنے ہاتھ پہ، اپنی ہتھیلی پہ اپنی جان لیے ہمیشہ تیار۔ کیسا انقلاب آیا،
یہ ہمارے ادارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بابرکت۔ آج اسٹیج پہ جو ہمارے علماء نظر آ رہے ہیں، جو اگل بغل علماء نظر آ رہے ہیں، مسجدوں میں جو امام نظر آ رہے ہیں، رمضان میں جو حفاظ نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے آپ تراویح پڑھتے ہیں، یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ یہ سب انہی مدرسوں کی پیداوار، انہی اداروں کی پیداوار ہے۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے پاسبان ملت علیہ رحمہ کو کہ انہوں نے ایک فیکٹری کھول دی ایسی جس سے اچھے انسان نکلتے ہیں، اچھے عالم نکلتے ہیں، دنیا میں دین کے خادم بھیجے جاتے ہیں اور ان کی خدمتیں دنیا میں عام و عام ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی کی آمد کے مقاصد میں قرآن کی تلاوت ہے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کو سکھانا، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا۔ آج ان تینوں چیزوں پہ عمل، نہیں صرف حفظ کی تعلیم، یہ بنیادی چیز ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، ناظرہ اور قرآن کا حفظ، یہ بنیادی چیز ہے کہ پہلے ان کا قرآن صحیح ہو، پھر قرآن حفظ کیا جائے۔ یہ یتلو علیہم آیاتہ سے ثابت ہے۔ پھر جب قرآن وہ پڑھنے لگے تو پھر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن سمجھایا کہاں جاتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ کے مصداق کون لوگ ہیں؟ یہ وہ علماء ہیں جو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، قرآن کے معانی پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تصوف پڑھاتے ہیں۔ یہ سارا علم جو پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کی یہ تفسیر۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا۔ یہ تزکیہ جانتے ہیں، یہ خانقاہوں میں پہلے ہوتا تھا، اب بھی کچھ خانقاہوں میں کم مدرسوں میں پہلے ہوتا تھا۔ مدرسوں میں بھی تربیت ہم لوگ بہت کم کر پاتے تھے، حالانکہ کرنا۔ میں خود اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے، ہمارے بچے ناراض نہ ہوں، اب یہ تو بغیر مطالعہ کر سکا میں ان کو کچھ بھی پڑھا دیجیے، پڑھ کے چلے سارے ہلا اٹھا کے چلے، اب حال یہ ہو رات میں کیا کرتے ہیں سب بات نہیں۔ اللہ کے بندو، اس وقت جو چیلنج ہے آپ کے سامنے، اب تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، پہلے زمانے سے زیادہ اب محنت کی ضرورت۔ دنیا میں نظام امن و امان ہو، محبتیں تقسیم ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، مطمئن کیا جا سکے لوگوں کو۔ اگر کسی کو کوئی خلجان ہو، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ بہت ہی محنت کے ساتھ پڑھیں گے تب ہو۔ آج مطلب میں سے کسی مدرسے کی تو میں جانتا بھی نہیں کتنا کیا ہے مسئلہ، لیکن میں مدرس ہوں تو مجھے سمجھ میں تو آتی ہے کہ محنت اساتذہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو فکر بہت ہوتی ہے اپنی۔ آپ کو میں بتاؤں کیسے کیسے لوگوں نے محنت کی ہے۔ آج جب محدثین کی فہرست ہم پڑھتے ہیں تو آفتاب و ماہتاب کی طرح جن کے نام اسمائے فن، اسمائے رجال میں چاند و سورج کی طرح جن کے جگمگا رہے ہیں، ان کی تاریخ آپ پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا کتنی محنت کی ہے انہوں نے۔ آپ ہدایہ پڑھتے ہیں، ہدایہ صاحب ہدایہ نے
12 سال میں لکھا. کیسے لکھا؟ 12 سال تک نفلی روزہ رکھ کے لکھا. صاحب روزہ رکھتے. ہم لوگ ایک دن اگر روزہ رکھیں تو پورا محلہ جان جائے، سارے شاگرد جان جائیں کہ حضرت روزہ یہ افطاری لاؤ، یہ سحری لاؤ، یہ کرو، پتہ چل جائے سب کو حضرت صاحب. 12 سال تک صاحب ہدایہ نے روزہ رکھا جب تک ہدایہ لکھی، اور ہر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں روزے سے. روزانہ ان کا کھانا آتا تھا برتن میں، خادم لاتا، جہاں وہ رہتے تھے رکھ دیتا، فرماتے رکھ دو جاؤ. کسی طالب علم کو بلاتے، فرماتے کھانا کھا لو، برتن رکھتا. طالب علم کھانا کھا لیتا، برتن صاف کر کے رکھ دیتا، خادم پھر آتا، خالی برتن اٹھا لے جاتا. 12 سال تک وہ خالی برتن لے جاتا رہا، کھانا لاتا رہا. اس خادم کو بھی نہیں پتا چلا کہ حضرت روزے سے. 12 سال روزہ رکھ کے ہدایہ لکھی. تو آپ غور کریں، یہ ہمارے علماء بتائیں گے، اس سے زیادہ علم و فضل رکھتے ہیں یہ حضرات، یہ بتائیں گے کہ تقریباً 800 سال ہو گئے ہدایہ لکھے ہوئے. ہدایہ جیسی کتاب آج تک کوئی فقہ حنفی میں نہیں لکھی جا سکی. یہ برکت ہے صاحب ہدایہ کے اخلاص کی، للہیت کی، تقویٰ اور پرہیزگاری. تو اگر صاحب ہدایہ اتنی محنت سے لکھتے ہیں تو کم سے کم ہمیں محنت سے پڑھ تو لینا چاہیے. اس کا حق تو ہے کہ نہیں بتائیے میرے بھائیوں. ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. ایک امام ہے، امام عبد الرحمن بن قاسم، یہ محدثین کی فہرست میں آتے ہیں. مسلم شریف کے بھی شیوخ میں، صحیح مسلم کے امام مسلم کے شیوخ میں آتے ہیں. عبد الرحمن بن قاسم جب امام مالک مدینۃ الرسول میں انہوں نے علم حدیث پڑھانا شروع کیا تو عبد الرحمن بن قاسم کے مدینے کے رہنے والے تھے، بہت دور کے تھے. تو ان کو شوق ہوا کہ میں بھی علم حدیث پڑھوں اور امام مالک سے پڑھوں. ان کی شادی وہی نئی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے اجازت لیا کہ امام مالک مدینۃ الرسول میں پڑھا رہے ہیں اور پوری دنیا اسلام سے لوگ جا رہے ہیں، ٹوٹ کر جا رہے ہیں مدینہ شریف علم حدیث پڑھنے. مجھے بھی بہت شوق ہے کہ میں بھی جاؤں مدینہ شریف علم حدیث حاصل کروں، لیکن اب میں پابند ہوں، شادی ہو گئی ہے، تمہارے حقوق میرے ذمہ ہے. اگر تم اجازت دو تو میں جا کے مدینہ شریف امام مالک کی درسگاہ میں داخلہ لے کر علم حدیث پڑھوں. بیوی بھی نیک تھی، اللہ والی تھی، شادی تو ابھی نہیں ہوئی تھی لیکن نہیں ہوئی تھی. بیوی نے کہا سبحان اللہ، مجھے شوق، مجھے خوشی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں حدیث رسول پڑھنے کا بہت شوق ہے. یہ میرے لیے بھی بہت احساس کی بات ہے کہ میرا شوہر محدث بن جائے، رسول اللہ کی حدیثوں کا حافظ بن جائے، یاد کرنے والا بن جائے، حدیث رسول پھیلانے والا بن جائے. یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میرا شوہر عالم دین بننا چاہتا ہے، محدث بننا چاہتا ہے، رسول اللہ کی حدیثوں کا پھیلانے والا بننا چاہتا ہے. آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے بخوشی اجازت ہے کہ آپ مدینہ شریف جائیں، امام مالک کی درسگاہ میں رہ کے آپ علم حدیث حاصل کریں. کتنے دن تک پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بہت ڈرتے ڈرتے کہا 1 سال. 1 سال کوئی مسئلہ نہیں، جائے. ٹھیک ہے، امام مالک کی درسگاہ میں داخلہ لیا، علم حدیث پڑھنے میں. جانتے کتنے دن تک پڑھا؟ 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا. تب خیال آیا کہ یار چھٹی تو بیوی سے 1 ہی سال کی لے کے 1 سال.
ہمارے طالب علم یہ جمعرات کو چھٹی اگر مانگتے ہیں، ان کو نہ دو تو پہلے چھٹی کے بھاگ جاتے ہیں۔ سنتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں اور کر کے کیا کہیں گے؟ ہے نا، ان کو گھر کی بڑی فکر رہتی ہے، بارش ہو گئی ہے، اب وہ کھیت میں بیج ڈالا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ دنیا کا۔ حالانکہ گھر والے بچوں سے کام نہیں لیتے، ان کو فکر پھیلا ہوا ہے۔ آپ غور کریں لوگ کیسے محدث بنے، اتنے بڑے بڑے عالم بنے کیسے؟ 3 سال ہو گیا تب خیال آیا، نہ کوئی خط، نہ کوئی اس زمانے میں پھول، نہ تار، نہ اور کچھ، کوئی رابطہ نہیں۔ 3 سال کے بعد اپنی بیوی کو بہت شرمندہ ہو کر خط لکھا۔